کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں شاذ ریاض۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ایک واقعہ سے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی ریاست کا کوئی ایک بادشاہ تھا۔ ایک بار وہ اپنے شہر سے باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ کچھ گاؤں وغیرہ کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ جو ہیں وہ شہر میں مزدوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ جو وہ ایک شہر سے باہر ایک گندا نالا تھا جس میں سے وہ گزر کے شہر آتے تھے، اور ادھر وہ اپنی مزدوری وغیرہ کر کے، محنت مزدوری کر کے شام کو اسی نالے سے واپس اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ تو جب وہ ادھر سے گزرا، اس کے ساتھ اپنے وزیر وغیرہ بھی تھے، تو اس نے دیکھا ان لوگوں کو گندے نالے سے گزرتے ہوئے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو اس گندے نالے سے گزر رہے ہیں اور کیوں گزر رہے ہیں؟ تو وزیر نے بتایا کہ یہ آتے ہیں ادھر شہر میں مزدوری کرنے آتے ہیں اور کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ادھر کوئی پل وغیرہ نہیں ہے تو یہ بیچارے جو ہیں ادھر سے نالے کے اندر سے ہی گزرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا آج تک تم لوگوں نے ان کے لیے کوئی پل وغیرہ کیوں نہیں بنایا؟ تو اس وزیر نے بولا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ اس حال میں خوش ہیں، جب وہ خوش ہیں تو ہمیں یہاں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، تم ان کے لیے پل بناؤ اور پھر یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا اس کا کچھ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کا حکم تھا، آرڈر تھا، پل بننا شروع ہو گیا۔ جب پل بننا شروع ہو گیا تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ کیا ادھر پل بن رہا ہے، بنا رہے ہو پل؟ وزیر نے بولا جی بادشاہ سلامت، پل تو بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب تم لوگ پل بنا رہے تھے تو وہ جو لوگ تھے وہ ان کا کیا رد عمل ہے، وہ کیا کہتے ہیں پل کے بارے میں جو ہم بنا رہے ہیں ان کے لیے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے حال میں خوش ہیں، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، پل بنے نہ بنے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو پل بن جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں۔ پھر پل بن گیا، پل تیار ہو گیا۔ جب پل تیار ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں چلو وزٹ کرتا ہوں پل کا، دیکھتا ہوں کہ اب لوگ پل کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو وہ کیا کہتے ہیں۔ جب بادشاہ نے ادھر دیکھا، گیا بادشاہ اور اس نے دیکھا تو کچھ لوگ جو تھے وہ پل کے اوپر سے گزر رہے تھے، کچھ جو پہلے کی طرح پانی میں سے گزر رہے تھے۔ لیکن بہرحال کسی نے نہ کوئی بات نہیں کی کہ یہ پل بنا ہے، اچھا ہوا ہے، یہاں اس کی کوئی سہولت وغیرہ ہے، کسی نے بالکل کوئی بات نہیں کی۔ خیر بادشاہ نے آرڈر کیا، اس نے کہا کہ ادھر نہ پہرا لگا دو کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نالے میں سے نہیں گزرے گا، ہر کوئی پل کے اوپر سے گزرے گا۔ ٹھیک ہے، پل کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئے سب لوگ۔ پھر جب بادشاہ نے وزٹ کیا اور کیا دیکھا کہ پھر لوگ اپنی مستی میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پل بن گیا یا نہیں بنا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ کیا کون لوگ ہیں اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، ان کی حقیقت کا اگر پتہ چلانا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ادھر پل پہ ٹیکس لگا دیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ادھر 5 روپے ٹیکس لگ گیا کہ جس کسی نے بھی گزرنا ہے، ایک تو گزرنا بھی پل کے اوپر سے ہے
اور دوسرا 5 روپے ٹیکس دے کے گزرنا ہے۔ سب لوگ جو بھی لوگ آتے تھے وہ 5 روپے ٹیکس دیتے تھے، دے کر گزر جاتے تھے۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ اب کیا لوگوں نے کوئی اعتراض کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکس لگا دیا ہے؟ وزیر نے کہا جی بادشاہ سلامت وہ اعتراض کرنے والے ہے ہی نہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، 5 روپے دیتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ وہ 5 کے بجائے ٹیکس جو ہے وہ 10 روپے کر دیں۔ 10 روپے ٹیکس ہو گیا۔ جب 10 روپے ٹیکس ہو گیا تو پھر 10 روپے بندے دیتے تھے، دے کر گزر جاتے تھے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کہ کیا اب کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے، کیونکہ اب تو 10 روپے ٹیکس ہو گیا، تو ابھی تو لوگوں کو بولنا چاہیے کہ یہ زیادتی ہے، کہ وہ جتنی وہ مزدوری کرتے ہیں اس میں سے آدھی یا جتنی بھی کچھ تو وہ ٹیکس میں چلی جاتی ہے، تو لوگوں کو اعتراض کرنا چاہیے۔ وزیر نے بولا کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ اعتراض کرنے والے یا بولنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ان پر جو ہے نا وہ 10 روپے بھی اور ساتھ 5 چھتر بھی انہیں مارو، پھر تو اعتراض کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بادشاہ سلامت کا آرڈر تھا، آرڈر پہ عمل ہونا شروع ہو گیا۔ جس نے بھی ادھر سے گزرنا ہے اس نے 10 روپے بھی دینے ہیں اور ساتھ 5 چھتر بھی کھانے ہیں۔ لوگ آتے تھے 10 روپے بھی دیتے تھے اور ساتھ سفارشیں بھی کراتے تھے کہ یہ جی ہمیں جلدی جلدی چھتر ماریں اور ہم آگے جائیں۔ بادشاہ نے وزیر کو بولا کہ اچھا اب آپ ایسا کریں گے وہ جو جتنے بھی لوگ ادھر سے گزرتے ہیں نا ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اکٹھے ہو گئے بندے، اکٹھے ہو گئے، بادشاہ سلامت آگے تشریف لے آئے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ لوگوں آپ کے لیے یہ پل بنایا ہے، آپ کی سہولت کے لیے پل بنایا ہے، تو کسی کو اگر کوئی اعتراض وغیرہ تو نہیں، ادھر کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہے؟ اگر کسی کو ہے تو بتائیں۔ سب لوگ خاموش۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت ہمیں تھوڑا سا اعتراض ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو کوئی بندہ تو ہے بولنے والا کہ جسے کوئی اعتراض بھی ہے۔ بادشاہ نے بولا ہاں بتاؤ کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا جناب والا اعتراض یہ ہے کہ ہم جب آتے ہیں تو آپ کے یہ جو لوگ چھتر مارنے والے ہیں نا یہ بڑے تھوڑے ہیں۔ ہم آتے ہیں ہمارا ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے، ادھر ہمیں لائن میں لگنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، تو بڑی دیر بعد ہماری باری آتی ہے اور ہم چھتر کھا کر آگے جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو چھتر مارنے والے بندے ہیں نا یہ بڑھا دیں تاکہ ہم آئیں جلدی جلدی چھتر کھائیں اور آگے چلے جائیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، وزیر نے بولا بادشاہ سلامت میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ لوگ اسی قابل ہیں، مطلب کہ یہ لوگ چھتر کے قابل ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر ہمارا جو دین ہے اسلام ایک بہت بڑا دین ہے، اور اسلام جیسا کہ ہم بار بار ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ خوف ختم کر دیتا ہے، اور پھر ہمارے ملک کا پاکستان کی جو بنیاد ہے وہی لا الہ الا اللہ پر ہے۔ لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات بالکل وہی ہیں، وہ نالے سے گزرنے والے لوگوں کے مطابق۔ تو جب بھی ہمیں چاہیے کہ اگر کسی جگہ پہ بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی زیادتی کوئی ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں،
ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں. اگر ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کریں. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے ذہن میں تو اس کو کی مخالفت کریں. لیکن ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اگر کسی جگہ پہ زیادتی ہو بھی رہی ہے تو جو ظالم ہے اگر وہ طاقتور ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے کہ وہ خوش ہو جائے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ اچھے لوگ بھی ہیں تو لیکن ہمیں ضرورت ہے زیادہ اچھے لوگوں کی، کیونکہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے، جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے، وہ ہے کہ پاکستان سے جو پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا بلند ہونا ہے اور اس کی بنیاد ہونی ہے پاکستان سے. تو اس کے لیے ہمیں انسان بننا بہت ضروری ہے. انسانیت سب سے پہلی چیز ہے. انسانیت ہونی چاہیے. اسلام جو اتنا زیادہ اسلام پھیلا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام انسانیت پہ تھا، انسانیت تھی بہت زیادہ. یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ دہشت گردی کا جو نام ہے، جو دہشت گرد ہے اس کا ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ کوئی اس کا ایمان ہوتا ہے. اسلام جو مسلمان ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہوگا، اور جو دہشت گرد ہوگا اس کا اسلام سے یا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. بہت مہربانی، شکریہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.